أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، رمضان کی برکتیں، رحمتیں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں کی بارشوں کا نزول بے شمار ہوتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور عید کا چاند نظر آنے تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے، اور یہ عید کا چاند نظر آنے تک اللہ رب العالمین اس کو بند ہی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ کہ 1 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو، اللہ رب العالمین رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے رمضان ختم ہونے تک دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، نورانی مخلوق کا اعلان ہوتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والوں آگے بڑھو، اے برائیوں کو انجام دینے والوں اپنی برائیوں سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، یہ پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نیکیوں پر ابھارتا ہے، نیکیوں کے لیے اعلان کرتا ہے اور برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے میرے بھائیوں، جس مہینے کا نام اللہ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ دیکھیے، رمضان یہ نام آیا ہے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کے اندر رمضان کا نام آنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کی شروع ہوتی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ کرام، سن لو، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 1 رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو انسان اس رات سے محروم رہ گیا،
وہ انسان تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس رات سے، ماہ رمضان سے، وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو سب سے بڑا بد نصیب ہو، جو سب سے بڑا بدبخت ہو، وہی انسان اس ماہ رمضان سے محروم رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھتے ہی آمین 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 کہا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کہا کہ جبریل امین میرے پاس یہ وحی لے کر کے آئے کہ اللہ اس انسان کو ہلاک و برباد کرے، اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جائے جو انسان رمضان کا مہینہ پایا لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ کی پناہ، کتنا عظیم مہینہ دیکھ لیے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، اللہ بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب وہ کتنا بڑا بد نصیب تھا، کتنا بڑا بدبخت تھا کہ رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ پایا جس مہینے کے اندر جنت کا دروازہ کھلا رہتا، جہنم کا دروازہ بند رہتا، پھر بھی وہ انسان جہنم کے اندر گیا، تو کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے، سن لیجئے میرے بھائیوں، اس کائنات میں سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن عبادتوں کو انجام نہیں دیتا ہے۔ سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے اور سب سے بڑا محروم وہ انسان ہے جو رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن روزے نہیں رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایسا انسان سب سے بڑا بد نصیب اور سب سے بڑا بدبخت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جبکہ یہ رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی مغفرت، اللہ اکبر۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر رات میں اللہ مغفرت، اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ افطاری کے وقت میں، اللہ اکبر، رات میں اور دن میں، افطاری کے وقت میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، خود بخود اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی انسان ان ساری چیزوں سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، روزے سے دور ہے، افطاری سے دور ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا بولی؟ آج ہمارے اور آپ کی نظروں میں رمضان کی اہمیت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دیکھا یہ ذرا سماج اور معاشرے کی حالت کہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ، رمضان کا اتنا خیر اور برکت والا مہینہ، رمضان کا اتنا مغفرت والا مہینہ، لیکن پھر بھی لوگ اس رمضان کے مہینے میں اکثر و بیشتر ہٹے کٹے، طاقتور، تندرست اور توانا رہنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہے۔ اکثر لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں رمضان کے فرض روزے کو رکھ رہے، اکثر لوگ بے روزے دار ہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا اکثر لوگ بازار میں روزہ نہیں رکھ رہے لیکن روزے داروں جیسی صورت بنا لیتے اور بولتے کہ بھائی میں روزہ سے، لیکن وہ روزہ نہیں رہے، بولتے ہیں کہ میں روزہ سے لیکن روزہ نہیں ہے، چھپ چھپ کر کے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عذاب کو دعوت نہ دو، یہ تو سراسر کیا کہتے ہیں کہ بغاوت ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، میں بیمار ہوں۔ انسان رمضان سے پہلے تندرست رہتا ہے اور تندرست انسان رمضان میں بیمار پڑ جاتا ہے، بولتا رہتا نہیں مجھے شوگر ہے، بیماری ہے، ایسا ویسا۔ میں ابھی لکھ کر کے لایا ہوں، میں آپ کو پروف بتلاؤں گا کہ روزہ رکھنے سے انسان کا شوگر ٹھیک ہوتا ہے، انسان کے جسم کا شوگر لیول برابر ہوتا ہے۔ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتلاؤں گا، لیکن انسان بہانے کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جو انسان بہانے کر رہا ہے اس انسان کو اس بات سے ڈرنی چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین اسے بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا نہ کرتے۔ ایسا ممکن ہے، جب لوگ اللہ کے حکموں کی پامالی کریں گے نا تو اللہ لوگوں کے اوپر لا علاج بیماریوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، یہ حدیثوں کے اندر ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے اندر روزے فرض کیے ہیں،
دیکھیے اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی طرح سے خطاب کیا ہے، کہیں پر اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگوں بولے تو اس میں سارے انسان آ گئے، مسلمان بھی، کافر بھی، مشرک بھی، ہر آ گیا، یہودی عیسائی سب آ گیا۔ اب تمام لوگوں میں اللہ رب العالمین نے خاص کیٹیگری والوں کو خطاب کر رہا کہ یہ جو روزہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی روزہ رکھے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، عام خطاب نہیں ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں روزہ رکھو، یہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ویسے ہی جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھیے اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام حکیم ہے، الحکیم یہ اللہ کا نام ہے۔ حکمت، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی روزہ تو اللہ فرض نہیں کرتا۔ اللہ حکیم ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اس میں کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا جسمانی فائدے ہیں، کیا کیا روحانی فائدے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس روزہ رکھنے سے ایک انسان کو کیا کیا مقام آخرت کے اندر مل سکتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہم اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو اللہ روزہ فرض نہیں کرتا۔ جی ہاں، سن لیجیے، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم 1 ماہ کے روزہ رکھیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم انسان رکھ سکتا ہے، اور اللہ نے خود کہا کہ ایام معدودات، بہت گنتی کے چند دن ہیں، ذرے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ ہم اور آپ رمضان کا انتظار کر رہے تھے، رمضان شروع ہوگا، رمضان شروع ہوگا۔ دیکھیں رمضان شروع ہوا بھی اور آج 2 روزے بھی ہو گئے، گنتی کے چند دن ہیں، انسان انگلیوں پر گنتا ہے، اور بس رمضان شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن روزہ نہیں رکھا، سب سے بڑا بدبخت ہے وہ انسان۔ اللہ نے روزہ فرض کیا کس لیے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور ہم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی۔ ہم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزہ کئی طرح سے فرض تھا۔ پہلے والے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، صحابہ کرام کی مثال لے لیتے۔ جب یہ روزہ فرض ہوا، جب یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو بڑا خطرناک تھا سسٹم، بہت خطرناک تھا۔ کیسا تھا معلوم ہے؟ ایسا تھا، صحابہ کرام کی بات میں کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے ایسا روزہ فرض کیا تھا کہ انسان افطاری کیا، افطاری کرنے کے بعد کچھ کھایا پیا، عشاء کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد اگر انسان سو گیا تو ختم، اب وہ انسان سحری نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان جو ہے پھر کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بیوی سے مل نہیں سکتا ہے، اور پھر وہ دوسرے دن سورج ڈوبنے کے بعد ہی کچھ کھا سکتا، پی سکتا ہے۔ ہمارے اسلام میں ایسا تھا، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھ لیجیے، اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا، اللہ نے دیکھ لیا کہ بھائی تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اللہ نے اس رواج کو اور اس طریقے کو منسوخ کر دیا، خود اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر جو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے تم صبح صادق تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ دیکھیے اللہ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ حکیم ہے، جانتا ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے بندے کمزور ہیں، یہ اتنا طاقت اور قوت برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو ہٹا دیا اور صرف دن کا روزہ رکھا۔ پھر بھی انسان کھانے پینے کے چکر میں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں، اپنے پیٹ کی خواہش کو، اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ ایمان والا نہیں ہے وہ انسان۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے پر روزہ فرض کیے گئے، اور روزہ سنیے، یہ روزہ تمام عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، نماز، حج، قربانی، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، ہر عبادت اللہ کے لیے۔
لیکن اس روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے ایک نیک عمل کا ثواب 1 سے لے کر کے 10 گنا تک، بلکہ اس سے زیادہ 7 گنا تک اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا، 7 گنا تک۔ یعنی اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ آپ کی نیت کے مطابق 10 روپیہ بھی دے گا، اللہ آپ کی نیت کے مطابق 700 روپیہ بھی دے گا۔ اللہ اکبر، 7 گنا کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین آپ کو 700 بھی دے گا، 10 روپیہ بھی دے گا، 10 گنا دے گا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خود کہا سوائے الا الصیام، سوائے روزہ کے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر، حدیثوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکیوں پر ابھارا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ جملہ اللہ نے یا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا جو روزے کے لیے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نماز بھی ہم اور آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کے لیے پڑھیں گے، ہر حکم اللہ کا ہے، لیکن خاص طور سے اللہ نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا۔ تمام نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ نے بتلا دیا۔ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ نے چھپا دیا، اس میں سے ایک نیک عمل یہ روزہ بھی ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ وہ کیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی عظیم عبادت ہے، دیکھ لیجئے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے تمام عبادتوں میں اس روزے کو کیوں خاص کیا، وہ اس کا بھی ریزن سن لیجئے۔ اس لیے خاص کیا ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے تمام عبادتوں میں جو ایک انسان کو نفسانی خواہشات سے روکتی ہے۔ دوسری عبادتوں کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نفسانی خواہشات سے انسان کو روکے، تو نفسانی خواہشات سے یہ عبادت، یہ روزہ ایک انسان کو روکنے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا۔ ایک ریزن۔ دوسرا ریزن یہ ہوا کہ یہ روزہ جو ہے نا ایک راز ہے، ایک سیکریٹ راز ہے، تو اللہ نے اس کے اجر اور ثواب کو بھی سیکریٹ ہی رہنے دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسا؟ دیکھیے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ جب یہ کام کریں گے یعنی روزہ رکھیں گے تو اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے عمل کریں گے، اب جیسے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو میں دیکھوں گا، آپ دیکھیں گے، کوئی صدقہ کرے گا تو اسے بھی کوئی دیکھے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بس آپ نے نیت کر لیا کہ میں آج صبح سے لے کر کے شام تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا، یہ راز ہو گیا، سیکریٹ راز ہو گیا آپ کا اور اللہ کے درمیان میں۔ یہ اتنا بڑا راز ہے کہ مان لیجیے کہ 2 بھائی وضو کر رہے ہیں، آزو بازو میں وضو کر رہے ہیں، اب ایک انسان کلی کر رہا ہے، اگر وہ چاہے تو یہ ایک گھونٹ نگل لے، بازو والے کو معلوم نہیں ہوگا، بلکہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا جو کرامن کاتبین ہیں، لیکن روزہ دار ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے وہ انسان، وہ روزہ دار جو ہے نا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے تنہائی میں بھی، موقع ملنے پر بھی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر بھی وہ انسان ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں لے جاتا۔ یہ راز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے اجر و ثواب کو راز ہی رہنے دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عبادت۔ بلکہ حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب ایک جو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 وقت بہت خوشی کا موقع ہے۔ ایک ہے افطاری کے وقت میں، یہ وقتی خوشی ہے، انسان صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، جب شام میں جب کھاتا ہے پیتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ٹیمپرری ہے یہ، بس آپ ایک وقت خوش ہوں گے بس۔ آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا جو خوشی کا موقع ہے یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے ایک روزہ دار ملاقات کرے گا اور جو اللہ اس کو روزے کا اجر و ثواب دے گا، اس کو دیکھ کر کے ایک روزہ دار اتنا خوش ہوگا کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، بس وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی مسلمان روزہ نہیں رہتا ہے۔ یہ روزہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پر فرض کیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے میرے بھائیوں۔ یہ روزہ کو اللہ نے اس لیے خاص کیا ہے، سنیے، کہ اللہ رب العالمین
کو یہ عبادت بہت پسند ہے، بس ہو گیا۔ تمام عبادتوں میں اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس روزے کو اللہ نے اس لیے خاص کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، ذرا غور سنیے۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ جو ہے کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اللہ پلانے والا ہے نا بھائی۔ تو جب ایک انسان اللہ کی ایک صفت جو کھانا پینا نہیں ہے، جب ایک انسان اس کو چھوڑ کر کے، یعنی انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جب وہ انسان کچھ لمحہ کے لیے 10 گھنٹے 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ کے لیے جب وہ انسان چھوڑ کر کے کھانا پینا چھوڑ کر کے اللہ کی ایک صفت کے ذریعے قربت حاصل کرتا ہے تو اللہ کو وہ ادا بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے اس کو اپنے لیے ٹھیک ایسے ہی خاص کر لیا ہے جس طرح سے اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اب یہ مسجد ہے، ہم اور آپ بولتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، بولتے ہیں نا کہ مسجد بھائی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر اس روئے زمین پر صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ۔ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں سب اللہ کا گھر ہے، سب اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن جو مقام جو مرتبہ اللہ نے بیت اللہ کو دے رکھا ہے، جو عزت و شرف اللہ نے خانہ کعبہ کو دے رکھا ہے، دنیا کی کسی اور مسجد کو یہ حاصل نہیں ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نزدیک تمام عبادتیں محبوب ہے، لیکن اللہ نے روزے کو سب سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ جو ہے اس روزے کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، اللہ اکبر، میں کیا بتلاؤں، کتنا محبوب ہے، کتنا محبوب ہے۔ بس ایک مثال سن کر آپ کو سنا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، اور اگر آپ روزے دار ہیں تو خوش ہو جائے، اور اگر روزے دار نہیں ہے تو اب سے توبہ کر لے اور روزہ رکھنا شروع کر دے۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو روزے دار کے منہ سے ایک گندی بدبو نکلتی ہے۔ جو ہمارا معدہ ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے، وہ اس وقت ایک ہوا نکالتا ہے، اس وقت جو ہے ہمارے منہ سے ایک بدبو آتی ہے۔ اس بدبو سے ہم کو اور آپ کو نفرت ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، گندی غلیظ باس رہتی ہے، لیکن قربان جائیے اس روزے کی عبادت پر۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ جس چیز سے ہم کو نفرت ہوتی ہے، ہم کو اور آپ کو خود نفرت ہوتی ہے کہ منہ سے باس آ رہا، منہ سے بدبو ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچ لیجیے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی فضیلت والی عبادت ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقبوس ہوگا، اور اسے کتنے سخت سزاؤں سے نوازا جائے گا۔ سنیے اسی بارے میں حدیث۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اتنے میں مجھے 2 فرشتے آئے، اٹھا کر کے لے چلے اور ایک پہاڑ پر کہا چڑھنے کے لیے۔ میں کہا بھائی میں اس پر چڑھ نہیں سکتا ہوں، آپ ہی چڑھاؤ۔ تو فرشتے نے ہاتھ پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے وہاں پر بہت خطرناک چیخ و پکار کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے بھائیوں، پورے رمضان میں رات اور دن میں افطاری کے وقت میں جہنم سے پناہ مانگا کیجئے، جہنم سے آزادی کی دعائیں کیجئے، اس لیے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ یہ اللہ خود آزاد کرتا ہے، تو ہم دعا مانگیں۔ رمضان کے 24 گھنٹے کے اندر رات اور دن میں ایک وقت ایسا نا اللہ دعا قبول کرتا ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ ضرور بھی ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ تو روزہ رکھیے،
رات اور دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیے. سحری کے وقت میں ہم اور آپ اٹھتے ہیں, لوگ اس بارے میں لاپرواہ ہیں. سحری کے وقت میں بس کھاتے پیتے وقت گزار دیتے ہیں. سحری کا وقت بہت قیمتی وقت ہے, سونے چاندی سے زیادہ قیمتی وقت ہے. ہاں, اس وقت استغفار کیجئے, دعائیں مانگیے. ایک تو رمضان کا مہینہ, دوسرا کہ سحری کا وقت, اور تیسرا یہ کہ اس وقت اللہ سمائے دنیا پر آیا رہتا ہے. دعائیں مانگیے کہ اللہ مجھے یہ دے, مجھے وہ دے. کھاتے رہیے, نوالا اٹھاتے رہیے, دعا کرتے رہیے. وہ ہاتھ اٹھانے کے پیچھے مت بھاگیے, وہ آداب میں سے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے, مسئلے پر بیٹھ جاتے ہیں, قبلہ رو ہو جاتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. بس کھاتے رہیے, نوالا اٹھاتے رہیے, دعا کرتے رہیے, اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے. جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگیے. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, میں نے دیکھا کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں الٹے لٹکائے گئے. لاٹھی ہے نا, الٹے لٹکائے گئے, ایسے لٹکائے گئے, اور ان کا جو کلہ ہے نا, یہ جبڑا چیر دیا گیا, پھاڑ دیا گیا ہے. یہ جبڑا پھاڑ دیا گیا, اس سے خون بہ رہا ہے, خون ٹپک رہا ہے, الٹے لٹکائے گئے ہیں. میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں, ذرا غور سنیے. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. ذرا غور سنیے, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے, لیکن ان کی ایک خرابی عادت یہ تھی کہ وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے. 1 منٹ پہلے, وقت نہیں ہوا, ابھی وقت ہوا نہیں رہتا ہے, وہاں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. مولوی مؤذن صاحب اذان دو, اذان دو. بھائی مسجد کا گھڑی, یہ گھڑی اصل ہے, وہ آپ 5 منٹ آگے بھی رکھ لیتے ہیں, 2 منٹ آگے بھی رکھ لیتے ہیں, 3 منٹ پیچھے بھی رکھ لیتے ہیں, اس کا اعتبار نہیں ہے. مسجد کے گھڑی کا اعتبار ہے. سن لیجیے, کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری وقت سے پہلے کیا کرتے تھے. 1 منٹ پہلے جو انسان افطاری کر لے, روزہ کھول لے, اپنا روزہ توڑ لے, اسے یہ سزا دی جا رہی ہے. جو انسان رمضان کے مہینے میں روزہ ہی نہ رکھے, اسے کتنی بڑی سزا دی جائے گی. بولنے کی ضرورت نہیں, فیصلہ کر لیجیے. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے, ایسے لوگوں کو الٹا لٹکا کر کے کتنی سخت سزائیں دی جائے گی, فیصلہ کر لیجئے. اس لیے میرے بھائیوں, روزہ رکھیے. اس روزے کے بارے میں بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیتا, ایک روزہ نہیں رکھا, جان بوجھ کر کے بلا عذر چھوڑ دیا, بلا وجہ میں چھوڑ دیا, تو اگر وہ انسان زندگی بھر بھی اگر وہ انسان روزہ رکھ لینا تو اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, ایک روزہ کی بھرپائی نہیں کر سکتا. کتنی عظیم عبادت ہے, لیکن ہم اور آپ جو ہے روزہ نہیں رکھتے. اللہ کے عذاب سے ڈرو میرے بھائیوں. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, روزہ رکھنے سے شوگر زیادہ بڑھ جاتا ہے, روزہ رکھنے سے بی پی بڑھ جاتا ہے, روزہ رکھنے سے ہارٹ اٹیک آتا ہے, ایسا بولتے ہیں. میں آپ کو بتلا رہا ہوں, ایسے ہی میں پروف بتلا رہا ہوں کہ میں نے لکھ کے لایا کتابوں سے, جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا شوگر ٹھیک ہوتا ہے. جتنے شوگر والے لوگ ہیں, سن لیجیے, لوگ جو ہے نا بیڑی سگریٹ چائے پینے کے چکر میں روزہ نہیں رہتے. جی ہاں, ایسے لوگ بھی ہیں. رے بھائی, ایک دن کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کیا کیسے برداشت کریں گے. آج ایک بیڑی سگریٹ کو آپ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, تو کل قبر کی مار کو کیسے برداشت کریں گے, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. سوچئے, یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے, اس پروفیسر کا نام ہے مور پالیٹ. وہ کیا کہتا ہے دیکھیے, کہتا ہے اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو کچھ نہیں دیتا, کوئی اور عبادت کا حکم نہیں دیتا, صرف اگر روزہ ہی دیتا تو اس کے لیے یہی کافی تھا. مسلمانوں کے لیے یہی ایک روزہ کافی تھا. یہ اتنی عظیم چیز ہے. اللہ پر دیکھ لیجیے, غیر قوم کے ڈاکٹر لوگ جو ہے بولے ہیں کہ بھائی روزہ رکھو تمہاری بیماریاں ٹھیک ہوں گی. سنیے, کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے. کینسر, شوگر, ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. پورے بیماریوں کی جڑ یہ پیٹ ہے, یاد رکھ لیجیے. ہر ڈاکٹر کیا بولتا ہے, بھائی کھانا کم کھاؤ. ہر بیماریوں کا جڑ کیا ہے, یہ جو پیٹ ہے نا. آپ اب باتیں بہت ہیں, میڈیکل سائنس بولیں گے کہ مولانا میڈیکل سائنس سب سکھانے لگے. آپ کے سر میں درد ہوتا ہے, آنکھ میں درد ہوتا ہے, کان میں درد ہوتا ہے,
آپ دوا کھاتے، کہاں کھاتے؟ دماغ میں نہیں کھاتے، پیٹ میں کھاتے. یہاں سے آپ کے سر درد ٹھیک ہوتا ہے. یہ دماغ جو ہے نا، آدھا دماغ پیٹ ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ دل یہاں پر دل ہے، لیکن یہ آدھا دل یہ پیٹ ہے. ہر بیماری کی جڑ پیٹ ہے. جی ہاں، یاد رکھ لیجئے، ہر بیماری کی جڑ پیٹ ہے. کہتے ہیں کہ لوگ ہم بھوکے بغیر بھوک نہیں برداشت کر سکتے. ارے بھوک برداشت کیجئے. روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، شوگر نہیں آتا، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے لمبی عمر ملتی ہے. جو انسان روز زیادہ کھاتا نا جلدی مر جاتا ہے. انسان کے اوپر پورے سال میں کچھ ایسا وقت آنا چاہیے کہ انسان جو ہے نا، اس کا معدہ یعنی کہ پیٹ جو معدہ ہے نا خالی رہے. یہ ایسا وقت آنا چاہیے. اور جو انسان جتنا زیادہ بھوکا رہے گا نا اتنا صحت مند اور تندرست رہے گا. یاد رکھ لیجئے کہ اب جیسے ہم اور آپ ابھی روزے سے حالت ہے نا، تو ہم کو اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے، تو ہمارا جو معدہ ہے نا، اتڑیاں، وہ کیا کر رہی ہے معلوم؟ جو پورے سال بھر کھا کھا کر کے ہم نے اپنی اتڑیوں میں، پیٹ میں جو چربی جما لیا نا، وہ چربی کو کھا رہا ہے. جو کینسر والے سمٹمز ہیں نا اس کو کھا رہا وہ، اب کھا رہا وہ، اس کا کام ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے نا تو ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. یہ سائنس کر رہی ہے. میں نے کہا نا، شروع میں کہا تھا اللہ حکیم ہے. آج کل مسلمانوں کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، سائنس کی باتوں پر یقین ہے. تو میں نے کہا کہ چلو بھائی تھوڑا بہت یہ بھی بتا دیتے. روزہ رکھنے سے ایک انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. آج کل ہر انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. اگر بوڑھا بھی ہو رہا ہے تو ڈائی مار کر کے جوان دکھنا چاہتا ہے. میں ابھی جوان ہوں، 16 برس کا ہوں، 50 سال کی عمر میں ایسا سمجھ رہا ہے. تو اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں نا تو روزہ رکھیے. میڈیکل سائنس کا کہنا ہے روزہ رکھنے سے ایک انسان کا امیونٹی پاور جو ہے نا بڑھتا ہے، جلدی بیمار نہیں ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کا خون صاف ہوتا ہے. خون جو ہے نا گندا نہیں رہتا ہے، خون صاف ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کا جسم اندر سے بہت ہی زیادہ صاف ہو جاتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے. اور روزہ رکھنے سے انسان کے دل کو نئی زندگی ملتی ہے. یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں، RMP ڈاکٹر نہیں، بڑے بڑے جو پروفیسر اور ڈاکٹرز ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی اور یہاں وہاں کے، ان کا یہ کہنا ہے. روزہ رکھنے سے دل کو زندگی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا دل جوان ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے. کب؟ بڑھاپے میں. انسان کا دماغ کی رگیں جو ہے نا تیز ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ موٹی موٹی باتیں میں نے بتلایا ہے، یہ روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو یہ سب ضروری، یہ سب ہم کو مطلب نہیں ہے، اس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت نہیں. ہم کو اور آپ کو بس یہ مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیں، شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیں. نہیں، وہ اپنے آپ کو ملے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اب معلوم ہو رہا نا، 1400 سال پہلے کہاں معلوم تھی یہ باتیں. تو روزہ کے دنیاوی اور اخروی اتنے سارے فائدے ہیں. تو اس رمضان میں پورا روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ لوگ جو ہے کیا کرتے، 1 اور 2 روزہ رکھتے، اس کے بعد پھر 15ویں کا روزہ رکھتے، بڑا روزہ کہتے. اس کے بعد 27ویں کا روزہ اور بڑا روزہ کہتے. ہو گیا 4 روزے، یہ ہو گیا. یہ 4 روزہ نہیں ہے بھائی، پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے. 29 یا 30 روزے یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر، بالغ کے اوپر. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو پھر بعد میں رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ چانس نہیں، چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. تو آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اپنی اس ماہ رمضان میں روزوں کی حفاظت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین.